الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے درود شریف کی اہمیت اور اہل ایمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ حضرات محترم، لفظ اِنَّا اہل عرب اس کلام میں استعمال کرتے ہیں جس کلام کو شک و شبہ سے پاک کرنا مقصود ہو۔ یہاں بھی اِنَّا لا کر یہ بتا دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھتے ہیں، اور یاد رہے کہ جو سلونا ماضارع کا صیغہ ہے جو زمانہ حال اور استقبال دونوں پر دلالت کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے، اور لفظ صلاۃ کے 3 معنی ہیں۔ اگر صلاۃ کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو تو معنی ہوں گے رحمت، اگر صلاۃ کی نسبت فرشتوں کی طرف سے ہوتی ہے تو معنی ہوگا استغفار، اگر صلاۃ کی نسبت بندوں کی طرف سے ہو تو معنی ہوں گے دعا۔ گویا ہمیں بھی یہی حکم فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو تم بھی درود پاک پڑھو تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ رحمت نازل ہو۔ یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا
ہے کہ مانگی تو وہ چیز جاتی ہے جو پہلے حاصل نہ ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو پہلے بھی رحمت نازل ہو رہی ہیں، پھر ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فقیر جب کسی سخی کے دروازے پر مانگنے کے لیے جاتا ہے تو اس گھر والوں، ان کی اولاد اور ان کے مال جان کی خیر مانگتا ہوا مالک سے جاتا ہے، اور مالک سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی تہذیب والا بھکاری ہے، تو وہ خوش ہو کر اسے کچھ نہ کچھ عنایت کر دیتا ہے۔ گویا بارگاہ الہی سے ہمیں حکم ہو رہا ہے، اے ایمان والو، جب تم ہمارے یہاں کچھ مانگنے کے لیے آؤ تو ہم اولاد سے تو پاک ہیں، مگر ہمارا ایک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم اس کی خیر مانگتے آؤ جن رحمتوں کی بارش ان کی ذات پر ہو رہی ہے، اس کا تم پر بھی ایک چھینٹا مار دیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتی ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا، اور یہ بھی نتیجہ، یہ بھی تنبیہ کر دی ہے کہ اے درود پاک پڑھنے والوں، یہ خیال بھی نہ کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری رحمتیں تمہارے مانگنے پر موقوف ہیں، بلکہ ہمارے محبوب تمہارے درودوں کے حاجت مند نہیں ہے۔ تم درود پڑھو یا نہ پڑھو، ان پر ہماری رحمتیں برابر برستی رہیں گی اور ہمیشہ برستی رہیں گی۔ تمہارا درود پڑھنا تو کل سے ہوا ہے، ان پر تو رحمت کی بارشیں اس وقت کی ہو رہی ہیں جس وقت کل بھی نہ تھا۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی ہماری حمد و ثنا کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ وہ معبود برحق ہے، خواہ کوئی اس کی عمد کرے یا نہ کرے۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی نعت خوانی کے حاجت مند نہیں ہے، کیونکہ وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، خواہ ان کی کوئی نعت پڑھے یا نہ پڑھے۔ حمد الہی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں، اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدا تعالیٰ کافی ہے۔ پیارے دوستو، تمام دعاؤں سے دنیا ملتی ہے، مگر درود پاک سے مقصود دنیا مل جاتی ہے۔ جیسا کہ ایک بار سلطان محمود غزنوی نے دربار عالیہ درباریوں کو حکم دیا کہ میرے گھر میں جو کچھ بھی ہے سب لوٹ لو۔ تمام لوگ مال لوٹنے میں مشغول ہو گئے، مگر غلام ایاز رحمت اللہ علیہ سلطان کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ سلطان نے کہا ایاز تم کیوں نہیں کچھ لوٹتے؟ عرض کیا آقا سب نے تو مال کو لیا، میں تو بس حضور کو لیتا ہوں۔ سلطان نے کہا تم نے مجھے کو لیا تو میں بھی تم کو لیتا ہوں، تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں۔ سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے نماز پڑھنے کا حکم فرمایا ہے، مگر خود نماز نہیں پڑھتا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم فرمایا، مگر خود زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ حج کرنے کا بھی حکم فرمایا، مگر خود ادا نہیں کرتا۔ الغرض ہر عبادت کا حکم دیا، مگر خود عبادت کچھ نہیں کرتا۔ لیکن جب محبوب کی باری آئی نا، فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، جن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، چرند پرند اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، شجر و حجر
اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کرتی ہیں، شمس و قمر اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کرتی ہیں، فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کرتے ہیں، غلامان رضوان اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ گویا کہ فرمایا محبوب ساری خدائی مجھے یاد کرتی ہے مگر میں خدا ہو کر تجھے یاد کرتا ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ حضرات محترم، نمازوں کی اوقات مقرر ہیں، رکعتیں بھی طے شدہ ہیں، حج کا وقت بھی ایک وقت ٹائم مقرر ہے، روزے رمضان شریف میں فرض ہیں، زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ فرض ہے، لیکن درود پاک کے لیے نہ تو کوئی دن وقت، نہ کوئی ٹائم، نہ کوئی جگہ اور نہ کوئی وقت کی قید ہے۔ متعلقہ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا صلو، اے ایمان والو درود پڑھو، صلو صبح کو پڑھو، صلو دوپہر کو پڑھو، صلو شام کو پڑھو، صلو رات کو سوتے وقت پڑھو، صلو رات کے کسی بھی حصے اور دن کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو، صلو گھر میں پڑھو، صلو بازار میں بھلے پڑھو، صلو بس میں پڑھو، صلو دکان میں پڑھو، ٹرین میں پڑھو، مسجد میں پڑھو، خوشی میں بھی پڑھو، غمی میں بھی پڑھو، جمعے کے دن پڑھو، ہفتے کے دن پڑھو، اتوار کے دن پڑھو، کبھی دن کے کسی بھی حصے میں کسی بھی وقت 24 گھنٹے میں جب بھی پڑھو اجازت ہے۔ صلو اذان سے پہلے بھی پڑھو، اذان کے بعد بھی پڑھو، خطبے سے پہلے پڑھو، خطبے کے بعد میں پڑھو، شادی میں پڑھو، غمی میں پڑھو، غرض ذکر ہر جگہ تمہارا ہے، یعنی اذانوں میں، خطبوں میں، شادی غمی میں، عرض یعنی غرض ذکر ہوتا ہے ہر جا تمہارا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ صلوات، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ بھی مٹاتا ہے اور 10 درجے بھی اس کے بلند فرماتا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی لا ينظر الی من یصلی علی، بے شک اللہ تعالی اور اللہ تبارک و تعالی اس شخص پر رحمت کی نظر فرماتا ہے جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، اور جس پر اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نگاہ فرمائے گا پھر اسے عذاب نہیں دے گا۔ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من صلی علی کنتا شفیعہ یوم القیامت، جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا قیامت کے دن میں اس کا سفارشی بنوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تم اپنی مجلس کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر زینت بخشو، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ نُورُ اللَّهِ نُورُ اللَّهكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک تمہارا درود قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ قیامت کے دن حضرت آدم صفیہ اللہ علیہ السلام عرش کے قریب سبز جوڑے میں جوڑا پہن کر کھڑے ہوں گے اور اپنی اولاد کو دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، کہ آج کون جنت میں جاتا ہے اور کون دوزخ میں۔ اچانک آپ دیکھیں گے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کو پکڑ کر دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام بلند آواز سے پکاریں گے اے احمد، اے احمد، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے لبیکا اے ابو البشر آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کہیں گے دیکھو اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے آپ کے
ایک امتی کو پکڑ کر دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر فرشتوں کو آواز دیں گے، اے فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ فرشتے عرض کریں گے ہم حکم خدا کے پابند ہیں، حکم عدلی نہیں کرتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں عرض کریں گے، یا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے امت کے معاملے میں پریشان نہیں ہونے دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، اطیعوا محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تب فرشتے دوبارہ اس گناہگار کو میزان عدل کی طرف لے کر آئیں گے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، جس کا نقشہ اعلی حضرت نے کچھ یوں کھینچ دیا، اب آئی شفاعت کی ساعت، اب آئی، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے۔ چنانچہ اس شخص کو دوبارہ میزان عدل پر لایا جائے گا، اور جب اس کے اعمال کا وزن ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفید کاغذ کا ایک پرزہ ترازو کے دائیں پلڑے میں ڈال دیں گے، جس سے نیکیاں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور اس کی نیکیاں بدیوں پر غالب آ جائیں گی، اور آواز آئے گی کہ اس بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ وہ شخص عرض کرے گا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، آپ کے اخلاق کتنے اچھے ہیں، یہ تو بتائیں من انتا، آپ کون ہیں جنہوں نے مجھ پر رحم فرما کر میرے گناہوں کو معاف کروا دیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تیرا درود پاک تھا جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا۔ آپ بھی ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بن کے جن کے خریدار آئیں گے وہ، ان ہماری خطاؤں کی کیا بات ہے؟ ایک شخص کا بیان ہے، محترم اور پیاری اسلامی بھائیوں، مثنوی میں بلکہ ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر گندی مکھی نہیں بیٹھتی، مگر ایک مرتبہ شہد کی مکھی آپ کے ارد گرد گھومنے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکھی سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے شہد کی مکھی، یہ تو بتا کہ تم شہد کس طرح بناتی ہو؟ مکھی نے عرض کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مختلف پھلوں کو چوستے ہیں، پھلوں کا رس چوستی ہیں، اور اسے اپنے چھتوں میں جا کر اگل دیتی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے شہد کی مکھی، ان پھلوں میں سارے پھل میٹھے تو نہیں ہوتے، اور مکھی کے اندر اتنا مٹھاس کیسے آ جاتا ہے؟ شہد کے اندر اتنا مٹھاس کیسے آتا ہے؟ تو مکھی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم رس کو جمع کر لیتی ہیں نا، ہم سب مل کر آپ کی ذات پر پھر درود پاک پڑھتی ہیں، شہد میٹھا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو شہد میں شفا ہے، کیونکہ اس پر درود پاک پڑھا گیا ہے۔ شیخ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک صالح شخص کو کسی نے خواب میں دیکھا اور اس سے حال اپنا پوچھا۔ اس نے کہا، اے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم فرمایا ہے اور مجھے بخش بھی دیا ہے اور جنت میں داخل فرما دیا ہے۔ انہوں نے اس کا سبب پوچھا، تو اس بندے نے کہا کہ فرشتوں نے میرے گناہ اور میرے درود پاک کو شمار کیا۔ کیا ہوا کہ درود پاک کا شمار زیادہ نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اتنا ہی کافی ہے، اس کا حساب مت لو، اور اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما لو۔ حضرات محترم، یہ درود پاک پڑھنے کی کتنی فضیلتیں ہیں، کتنی برکتیں ہیں۔ کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی دکھ ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بیماری ہو، لگاتار درود پڑھتے رہو، انشاءاللہ سب بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو شفا عطا فرمائے گی۔
پیارے دوستو یہ مہینہ آج رجب کی 30 تاریخ ہے، چاند کی آج 30 تاریخ ہے، کل انشاءاللہ آج رات چاند نظر آ جائے گا شعبان المعظم کا۔ شعبان المعظم کا مہینہ خصوصیات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ درود پاک پڑھتے ہیں، اور جو درود نہیں پڑھتے نا، حدیث پاک سنیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخیل ہے وہ جس کے پاس میرا نام ذکر کیا جائے وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اور ایک حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، یعنی لٹکی رہتی ہے، اس سے کوئی چیز نہیں چڑھتی، حتی تصلی علی نبی، یہاں تک کہ تو اپنے نبی پر درود پڑھ۔ یعنی جب بھی دعا مانگو تو دعا مانگنے سے پہلے بھی درود پڑھو، آخر میں بھی درود پڑھو تو دعا قبول ہو جاتی ہے درود کے صدقے۔ حضرت فضالہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی، پھر دعا مانگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی تو نے دعا مانگی، دعا مانگنے میں جلدی بھی کی ہے، یعنی آداب دعا بجا نہیں لایا۔ پھر آپ نے اس کو دعا مانگنے کا طریقہ بتایا کہ جب تو نماز پڑھ چکے نا تو تسلی سے بیٹھ جا اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر، پھر صلی علیہ مجھ پر درود پاک پڑھ، پھر دعا مانگ۔ راوی فرماتے ہیں کہ پھر ایک اور شخص آیا، نماز پڑھی، پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق عمل کیا تو آپ نے فرمایا، ایو حل مسلی الدعا، اے نمازی اب دعا مانگ، دعا قبول ہوگی۔ حضرات محترم، معلوم ہوا کہ جس دعا سے پہلے درود شریف نہ پڑھا جائے وہ دعا بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتی۔ لہذا اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، پھر دعا مانگتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول فرمائے گا۔ دعا کرو اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے اور تلاوت قرآن پاک کرنے، اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز 5 گانا با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی آخرت کی فکر کرنے، اور ہم سب کو چاہیے سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں۔ یا اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دینا، بس سب سے کامیابی یہی ہے کہ انسان جب مرے نا، مرتے وقت وہ کلمہ یعنی خاتمہ جو بولتے ہیں ہم، خاتمہ اس کا ایمان پر ہو گیا، وہ جنتی ہے۔ دعا کرو اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن اسلامی بھائیوں نے سنتے نہیں پڑھی وہ سنتے ادا فرما دے۔